اور ناظرین کرام، اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ جب ہم آپ کو لیے چلیں گے ہمارے عالم دین جو تشریف فرمائے عبدالخالق فریدی صاحب، اور فریدی صاحب سے ہمارے اور آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور بہت ہی وضاحتی اور پیارے پیارے ہمیں جوابات ملتے ہیں۔ تو سونیا آصف پلیز آغاز فرمائیے گا۔ جی، آج کا موضوع بحث ہے اسلام اور سوشل میڈیا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے اور آج کل کے حالات میں تو بہت ہی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کا۔ علامہ صاحب، ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا، اسلام چونکہ ایک جامع دین ہے تو اس میں میڈیا کے حوالے سے لے کے کوئی ضابطہ، کوئی قوانین موجود ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے سحری ٹرانسمیشن کے منتظمین کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج جس ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ کرنٹ ایشو بھی ہے اور ہاٹ ایشو بھی ہے، جی بالکل، اور اس وقت یہ خاص طور پر ہمارے ملک میں بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ ابلاغ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو امت محمدیہ ہے اس کو باقی امتوں پر جو فضیلت دی گئی، جی اس لیے کہ ہر فرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے ابلاغ۔ بے شک۔ اور قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے حبیب جو آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کا ابلاغ کر دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پھر امت کو فضیلت ماض اس وجہ سے ملی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ بہترین افضل ترین امت بنائے گئے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اچھے کاموں کا ابلاغ کرتے ہو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آیا ابلاغ کے سلسلے میں کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی معاملہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو شریعت مطہرہ اسلام اصل میں جامع دین ہے۔ بے شک۔ شاید دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی مسئلہ یا بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ آج پیدا ہونے والا اور ماضی میں پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین اسلام نے ہمیں گائیڈنس نہ دی ہو، گائیڈ لائن نہ دی ہو۔ الحمدللہ۔ اور قرآن مجید میں آپ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی اس میں وضاحت موجود ہے۔ اب ابلاغ کے بارے میں جو سب سے بڑی خرابی یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے خبر کا ابلاغ کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے پہلے سے، اور وہ اس پالیسی کے مطابق بغیر سوچے سمجھے تحقیق کے چل رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک قبیلے کے پاس جس کا نام بنو مستلق تھا، زکوٰۃ کی وصولی، صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا، روانہ فرمایا۔ اب یہ جو صحابی تھے ولید بن عقبہ، ان کا اور بنو مستلق کا ماضی میں کوئی جھگڑا، کوئی رنجش چلی آ رہی تھی۔ اب وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ صحابی تشریف لے گئے تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے استقبال کی تیاریاں کی اور وہ باہر نکلے۔ اب یہ صحابی سوچتے ہیں کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے ہیں، کیونکہ غلط فہمی جو ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ وہ ماتھے کی کالک چھڑا رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید سلام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ جو صحابی تھے ولید بن عقبہ، وہ اپنی جان بچا کر واپس بڑی تیزی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل گئے تھے، میں جان بچا کے آیا ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے دانا اور حکیم تھے، آپ نے اس کی تحقیق کے لیے دوسرے صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو وہ قبیلے والوں نے بتایا کہ ہم تو ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے، بہرحال معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس موقع پر قرآن مجید میں
وہ سورت جس میں اخلاقی اقدار کا ذکر ہے، سورہ حجرات جو 26ویں پارے میں ہے، اس میں رب العالمین نے فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ تو سب سے بڑی خرابی جس کو نہ پیمبرا پکڑ سک رہی ہے اور نہ میڈیا ہاؤسز کوئی پالیسی بنا رہے ہیں اور نہ حکومت کچھ پالیسی بنا رہی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کا عنصر انہوں نے نکال دیا ہے۔ یہ فیصلے پہلے کرتے ہیں اور بعد میں کرتے ہیں، پہلے بات ہونی چاہیے، بعد میں فیصلے ہونے چاہیے۔ اسلام کا ضابطہ بالکل واضح ہے کہ خبر کو آپ بریک کرنے سے پہلے، خبر کو نشر کرنے سے پہلے آپ اس کی تحقیق کریں کہ وہ کہاں تک خبر صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب نہیں اثر، پہلے اگر ہم اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے، پہلے اس سوال کو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب، آج کا سوال ہے روزہ کس مہینے میں آقا کریم کی امت کو تحفے میں عطا کیا گیا؟ ہمارے پاس 3 آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے ماہ شوال، دوسرا آپشن ہے ماہ رجب اور تیسرا آپشن ہے ماہ ربیع الاول۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسکرین پر نمبر سکرول ہو رہا ہے اس پر آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمارے علماء کرام سے جو بھی آپ نے سوال پوچھنے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر اب چلیے۔ جی علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جو میڈیا جو ہے جی اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں، جس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے، اور شریعت مطہرہ نے جی ہمیں گائیڈ لائن دی، ہمیں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ تو جو میڈیا ہے بنیادی طور پر، خاص طور پر آج، جی اگر میں یہ کہوں کہ یہ ملک ایک جسم ہے، باڈی، اور اس کی روح جو ہے اس کو متحرک رکھنے والی چیز وہ میڈیا ہے۔ میڈیا اتنا ترقی کر کے اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، اور ہر دور میں یعنی جنگوں کے جیتنے میں جی اور قوم کو گائیڈ لائن دینے میں میڈیا کا بنیادی رول رہا ہے۔ آپ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے ہیں اور ہیں، تو یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ریڈیو نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح آج جو سوشل میڈیا ہے اس کا رول بہت بڑا ہے۔ 1996 سے سوشل میڈیا کا آغاز ہوا ہے، اور آج جو 15 نومبر 2022 کو ایک ریسرچ ہوئی ہے، سروے، اس کے مطابق کل آبادی دنیا کی 8 ارب ہے۔ 4 ارب 57 کروڑ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کو، اس میں براہ راست یا بالواسطہ وہ انوالو ہیں۔ اور کم از کم ایک آدمی ڈیلی 2 گھنٹے 24 منٹ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر آدمی، جس طرح خضر و گھاس جاڑیاں اگ جاتی ہیں برسات کے بعد، اس طرح ہر آدمی اس میں انوالو ہے۔ وہ اپنے دل کی تسکین چاہتا ہے، خوف پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے، اس کی انسلٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس میں سوشل میڈیا میں ملوث ہے۔ اور سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تجارت کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے، اقتصادیات کو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی سوشل میڈیا پہ ایک خبر بریک ہو جاتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بہت نیچے جا رہا ہے، صنعتیں بہت پیچھے جا رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور تو اور ہے کہ زندگی اور موت جو بیسیکلی بنیادی طور پر رب العالمین کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کو بھی سوشل میڈیا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے صدر مملکت کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ کسی اور ملک کا ہے۔ لوگ جب وہ دیکھتے ہیں تو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہے کہ نہیں، سانس آ رہی ہے کہ نہیں۔ یعنی کتنی مرتبہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے والے لوگ، بڑے بڑے سیاستدانوں کا اور حکمرانوں کا کئی مرتبہ وہ جنازہ پڑھا چکے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس پر پیمبرا کو چاہیے کہ وہ اصول اور ضوابط بنائے، لیکن وہ کہاں سے بنائے گی؟
اسے قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، بے شک اسے قرآن کو پڑھنا چاہیے، ان کو رہنمائی مل جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رہنمائی ملے گی، بالکل واضح ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ان کے ساتھ تعاون کے لیے، ان کے ساتھ مدد کے لیے۔ لہذا سوشل میڈیا کے اندر سے جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، دھوکے کو ختم کرنے کے لیے، فراڈ کو ختم کرنے کے لیے، سنسنی خیزی کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈپریشن کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے، اس کے لیے قوانین فی الفور بنانے کی انتہائی اور اشد ضرورت ہے۔ جی بے شک، بالکل جی علامہ صاحب۔ اور جی علامہ صاحب سے سوال ہے، ناظرین کرام، علامہ صاحب جی السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی جی سونیا۔ علامہ صاحب ابھی آپ نے بات کی ڈپریشن کی، اور یہ بات تو سچ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ، ایون کہ میں خود بھی، کوئی کچھ بھی کامنٹ کر دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، تو اس پہ ہم لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ اسلام میں اظہار آزادی کتنی دی گئی ہے؟ دیکھیں، اسلام میں اظہار رائے کی آزادی موجود ہے، اظہار رائے کی آزادی موجود ہے، لیکن کسی کی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملک کے اندر ملوکیت جب ختم ہوئی، امریت، تو لوگ باہر نکلے ایسے ہاتھوں کے ہلاتے ہوئے، تو ایک آدمی کے ہاتھ کی انگلی دوسرے آدمی کے ناک پہ لگ گئی، اسے تکلیف پہنچی، اس نے منع کیا، بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اس نے کہا بھائی اظہار رائے کی آزادی تو ہے، لیکن میری ناک سے پہلے آپ کے لیے ہے۔ یعنی اصول قرآن مجید نے ہمیں دے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار رائے کی آزادی کے اصول ہمیں دے دیے کہ آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، آپ کو دنیا تک بات پہنچانے کا حق ہے، لیکن آپ کو کسی دوسرے کی انسلٹ کا، کسی دوسرے کی بے عزتی کا، کسی دوسرے کی توہین کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں 17ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ وہ لوگ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، یعنی اللہ کے مخالفین ہیں، ان کی بھی آپ توہین اور تنقیص نہ کریں۔ ہمارے ہاں بعض علماء اس سب کا معنی گالی کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی توہین تنقیص ہے۔ گالی کے لیے حدیث میں شتم کا لفظ آیا ہے، اور عربی زبان بہت وسیع ہے، ہر جو چیز کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہے۔ تو کہا آپ ایسا نہ کریں، اور آپ طریقہ کار کیا ہو؟ کہا اگر ایسا نہ کریں تو پھر کریں کیا؟ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ دانائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بات پہنچائیں۔ یعنی اظہار رائے کی آزادی کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے آپ ریاست کے خلاف کوئی بات کریں، آپ معاشرے کے خلاف کوئی بات کریں، آپ کسی بے گناہ آدمی کے خلاف کوئی بات کریں، آپ کسی کی جس کا آپ کا جی چاہے توہین کر ڈالیں، جس کو جی چاہے آپ ڈی گریڈ کر لیں۔ یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ آپ کو بات کہنے کی آزادی ہے، لیکن کسی کی بے عزتی کرنے کا حق آپ کو قطعاً حاصل نہیں ہے۔ اور ایک جو بندہ مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اس کی جو عزت و احترام ہے، ایک روایت میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے گھر، تو بڑا محترم ہے، انتہائی قابل فخر ہے، قابل عزت ہے ہمارے لیے، لیکن تیری عزت و احترام سے بھی کہیں زیادہ ایک مسلمان کی عزت۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث موجود ہے، کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا، اس کی توہین کرنا، یہ رب کی نافرمانی میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال، اس کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ اللہ کے احکام سے بغاوت کی نشانی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی کہ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کا دل دکھے، یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر۔ نور سحر ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور لیے چلتے ہیں آپ کو پھر علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آج یہ جو ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، لمحہ با لمحہ ہم سب کو اس کی قدردانی کا اہتمام کرنا ہے، تو خصوصاً بالخصوص ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، جب وہ سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے،
اسپیشلی ماہ رمضان میں، تو رمضان کی نسبت سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے ماڈل جو پیش کر رہا ہوں وہ اصحاب کہف، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا وہ چند نوجوان تھے۔ جی، بلا شبہ یہ جو جوانی کی عمر ہے، یہ اس میں آدمی بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر سکتا ہے اور اسٹیمنا ہوتا ہے، اور علامہ اقبال نے تو کہا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، کر پر دم ہے تو نہیں خطرہ ہے۔ کیا بات، اللہ۔ لیکن جو سوشل میڈیا ہے جی، اس سے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا میں جو فیس بک ہے، اس وقت اس کو دیکھنے والے لوگوں کی تعداد دنیا میں 3 ارب ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ یوٹیوب ہے جس کو دیکھنے والوں کی تعداد 2 ارب 70 کروڑ ہے، تیسرے نمبر پر واٹس ایپ ہے، جی، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے 2 ارب ہے۔ تو یہ بالکل آسان بھی ہیں اور اس سے ہمیں کچھ دینی فوائد بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے ائمہ حرمین کی یعنی انداز میں آپ کو سورہ فاتحہ سنائی تو ایک ایمان تازہ ہوا۔ تو اس فیس بک کی بدولت، واٹس ایپ کی بدولت، جی، اور یوٹیوب کی بدولت بطور خاص آپ ان کو بھی سنتے ہیں، دینی مسائل بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے جو دینی مسائل تھے ان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ممبر و محراب میں جانا پڑتا تھا، بالکل، اور بہت سے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، یا بہت سے لوگ جو کہ مسجد سے اٹیچ نہیں تھے وہ اپنے معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے خوف کا شکار ہوتے تھے کہ بھائی ہم کیسے وہاں جائیں، نماز پڑھنے تو ہم جا نہیں رہے۔ تو یہ جو میڈیمز ہیں انہوں نے ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے۔ لوگ سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر آپ فیس بک کو ابھی کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 55 سے 60% لوگ دینی معاملات پوچھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے ہمارے لیے، اور نوجوانوں کو مثبت جو سرگرمیاں ہیں اس میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اندر آپ اچھی چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں اور خوف سے قوم کو نکالیں۔ اور یہ جو ریاست پاکستان ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں اسلام کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی آزادی جو ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے یہ آزادی ہے۔ بے شک، یہ آزاد وطن ہے، اس ریاست کے اندر ہم آزادی کے ساتھ چلتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ تو لہذا اس ریاست کے تحفظ کے لیے بنیادی کردار، جیسے میں نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا تھا، نوجوانوں کا ہے۔ تو ایک تو ریاست کے استحکام کے لیے کوشش کریں، اور کوئی خبر کسی بھی میڈیم پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ریاست کے خلاف ہمیں نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ شرعی حکم بھی ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ قرآن و سنت میں رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، کہ وطن کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، بلکہ من الایمان یہ خود ایمان ہے۔ جی، ایسے ہی جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو مثبت سرگرمیوں کے لیے وقف کریں گے تو جو نیگیٹو اور منفی سرگرمیاں رکھنے والے لوگ ہیں وہ خود نکل جائیں گے، کیونکہ ایک لفظ بولا جاتا ہے زبان خلق نقارہ خدا۔ جی بالکل۔ تو ہمیں اس بارے میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ مثبت سرگرمیاں کرنی چاہیے۔ اور میں اس موقع پر ایک آخری بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سیاستدانوں کے بارے میں، وہ حزب اختلاف میں ہوں یا حزب اقتدار میں ہوں، حکمرانوں کے بارے میں، انتظامیہ کے بارے میں جو الفاظ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، نقطہ نظر بھی مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن احترام، عزت، افتخار اور دوسرے کا احترام یہ بنیادی فلسفہ ہے اس اسلام کا۔ اس کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرتے ہوئے مثبت سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر
آگے بڑھائیں جس سے آپ کو دنیا کے فائدے بھی ہیں جی اور آخرت کے فائدے بھی ہیں. اور آخر میں ایک روایت جو صحیح بخاری میں مجھے سونیا نے بتائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, میں نے وہ بار بار پڑھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور کہا اے علی لو ہدیت بک رجلا خیر لک من حمر النعم, آپ کی کوششوں سے اگر اللہ ایک فرد کو ہدایت دے دے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور سرخ اونٹ اس لیے فرمایا کہ سرخ اونٹ جو ہے جو بارٹر سسٹم تھا خرید و فروخت کا, یہ عربوں کے اندر یعنی بارٹر سسٹم ہوتا ہے چیز کے بدلے چیز. تو سرخ اونٹ جو ہیں یہ انتہائی قیمتی متاع تھی عربوں کے نزدیک. تو کہا قیمتی سے قیمتی متاع سے بھی زیادہ قیمتی آپ کے لیے ایک آدمی کو آپ کے توسط کوشش جدوجہد سے راہ ہدایت پر لے آنا ہے. بس علامہ صاحب جاتے جاتے ایک بات کا مجھے اور جو ہے میرے دماغ میں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کس طرح سے راغب کریں. اب سوشل میڈیا ہے, اس پر اچھا کانٹینٹ بھی ہے, برا بھی ہے, لیکن وہ برا کانٹینٹ زیادہ ان کو کیچ کر رہا ہے, اچھے کانٹینٹ کی طرف وہ آ نہیں رہا. ان کو کس طرح راغب کیا جائے کہ وہ چیزیں دیکھیں جس سے وہ ان کا اسلام میں مضبوطی آئے. دیکھیں ایک آپ کا رول ہے ان کو سمجھانا, لیکن اسی دنیا میں شیطان بھی ہے اور رحمان بھی ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے یہ رحمان نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. وہ برے کاموں کے لیے آپ کو راغب کرتا ہے, لیکن رحمان جو ہے وہ سیدھا راستہ آپ کو دکھا رہا ہے. تو آپ جیسے جو معزز لوگ ہیں اور آپ جیسے جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں. اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جیسے کسی نے کہا کہ پتھر پہ پانی پڑے جو متصل بے شک گھس جائے پتھر کی سل. پانی اور پتھر کا کوئی جوڑ نہیں ہے. پتھر جب گرتا ہے تو وہ گہرائی میں جاتا ہے, لیکن پانی کو رب نے وہ قوت اور طاقت دی ہے, مسلسل گرنے سے وہ پتھر کے اوپر سوراخ کر دیتا ہے. آپ کی جو کوششیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ضرور رنگ لائیں گی. مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے, جدوجہد اور کوشش کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. جی اظہر, کیونکہ علامہ صاحب نے ہم سے رخصت لینا ہے تو ان کا شکریہ ادا کرتے چلیں ناظرین. اور بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے اور اتنی آپ نے اچھی گفتگو کی ہم نے اور ہمارے ناظرین نے آپ سے بہت سیکھا.